الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کو اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو نسخہ ہے وہ ہے ری گیس کا درد۔ انسانی جسم کے اندر مختلف قسم کے درد ہوتے ہیں، تو ان میں ایک ری گیس کا درد بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کبھی کس جگہ پہ یہ درد ہوتا ہے اور کبھی کس جگہ پہ درد ہوتا ہے، مختلف قسم کی ٹیسٹ کروانے کے باوجود بھی وہ درد، اس کی وجہ، اس کا سبب جو ہے وہ معلوم نہیں ہو پاتا۔ تو مریض کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حضرات بھی جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کس چیز کا درد ہے، کیونکہ یہ ری گیس ایسی چیز ہے جو کسی ٹیسٹ کے اندر نہیں آتی۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اور پھر اس میں ایک جو ہے وہ پسلیوں کا درد بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر نمونیا کے اندر جو ہے یہ درد ہوتا ہے اور یہ درد بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وقفے وقفے سے جو ہے وہ درد سے جو ہے وہ ٹیس اٹھتی ہے، ایسے کہ جیسے کسی نے چھری سے جو ہے نا وہ کاٹ لیا ہو۔ تو ایسی صورت کے اندر میں آج آپ کو ایک نسخہ دینے لگا ہوں۔ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کی فضل کرم سے یہ آپ کے ری گیس کا درد ہو، پسلیوں کا درد ہو، تو ان میں انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو ریلیف ملے گا، فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ تو نسخہ بیان کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو یہ ری گیس کا جو درد ہوتا ہے، جسم کے اندر فاضل مادے جو ہے وہ رک جاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ری گیس کا درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ مریض کو سانس لینے میں بھی تنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھیپھڑوں کے اوپر بھی اس سے سوزش ہو جاتی ہے، نمونیا سے، پسلیوں کا جو درد ہوتا ہے اس سے، تو وہاں پر سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، سانس بڑی مشکل سے مریض لیتا ہے۔ تو آج جو نسخہ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں کشتہ 12 سنگا ہے، یہ آپ نے 3 تولہ لینا ہے۔ شنگرف رومی جو ہے وہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے، اور بسفائج یہ آپ نے 3 تولہ لینا ہے، اور رائی جو ہے اس میں آپ نے 4 تولہ لینا ہے۔ تو سب کو آپ نے الگ الگ پیس لینا ہے، اور پیس کے پھر اس کو آپ نے آپس میں ملا دینا ہے، مکس کر لینا ہے، اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں، اور پھر اس کی آپ جو ہے وہ نخودی گولی، چنے کے برابر گولی آپ اس کی بنا لیں۔ 1 گولی سے لے کر 2 گولیاں جو ہے وہ آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ یہ نسخہ جو ہے عضلاتی غدی مزاج کا نسخہ ہے، نمونیا کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ ریاحی جو ری گیس کے جو درد ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین نسخہ ہے، دمہ کے لیے، کھانسی کے لیے، نزلے کے لیے، ریشہ جس کا زیادہ بنتا ہے اور ریشہ جن کا گلے میں گرتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہترین دوائی ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ نے اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی غذا جو ہے وہ آپ نے اس میں بند کر دینی ہے، اور 3 نمبر اور 4 نمبر کی جو غذا ہے جس میں اچار ہے، پکوڑے ہیں، شملہ مرچ ہے، کالے چنے، سفید چنے، بھنے چنے
اور دیسی مرغی ہے، کھجور ہے، شہد ہے، انڈے ہیں، تو اس طرح کی غذا جو ہے وہ آپ نے استعمال کروانی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے یہ ری گیس کا جو درد ہے، نمونیا کا جو درد ہے، نمونیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے. اور یہ نسخہ جو ہے آپ فالج کے مریضوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ان میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کمزوری ہو جاتی ہے، راشہ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. زبان کی جو لکنت ہے اس میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. جس مریض کو جو ہے فالج ہوا ہو، زبان اس کی بند ہو گئی ہو، تو وہاں پر بھی اس کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.